امریکی ڈالر سے کون واقف نہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امریکی ڈالر کی اپنی کہانی کیا ہے؟ یہ کیسے چھپتا ہے؟ اس کی چھپائی کے مختلف مراحل کیا ہیں؟ اور یہ کیسے ایک عام صارف کے ہاتھوں تک پہنچتا ہے؟ انہی سب سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم واشنگٹن میں واقع بیورو آف انگریونگ اینڈ پرنٹنگ کی عمارت پہنچے۔ یہ عمارت گزشتہ 1.5 صدی سے امریکی ڈالر کے ڈیزائن، چھپائی اور نوٹوں کی سرکولیشن کے عمل کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ڈالر نوٹ کی چھپائی کا سلسلہ کرنسی پلیٹ سے شروع کیا جاتا ہے۔ کرنسی پلیٹ پر کاغذ لگانے کے بعد اس پر خاص سیاہی لگائی جاتی ہے اور کاغذ کی شیٹ پر نوٹوں کو پہلے مرحلے کی چھپائی کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ بیورو آف انگریونگ اینڈ پرنٹنگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیونارڈ اولیجر کہتے ہیں کہ امریکی ڈالر کی چھپائی کا عمل مشکل اور منفرد بھی ہے۔ The most distinctive feature of the United States note is its touch and its feel. امریکی ڈالر کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ نوٹ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اس کی اپنی ایک الگ فیل اور ٹچ ہے۔ اس کی وجہ انٹیگلو پرنٹنگ ہے۔ پرنٹنگ کے اس عمل میں کاغذ کے فی مربع انچ پر 20,000 پاؤنڈ تک کا پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے نوٹ میں ابھار آتا ہے اور یہ ابھار ڈالر نوٹ کا ایک خاص فیچر ہے۔ Know the feel of United States currency. بیورو آف انگریونگ اینڈ پرنٹنگ کی اس بڑی عمارت کو نوٹ کی چھپائی کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے چھاپا خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر چھاپا خانے کی مشین کے کام کی نوعیت دوسرے چھاپا خانے کی مشین سے مختلف ہے اور ان مشینوں کو ہنرمند کاریگر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ نوٹ کی چھپائی کے لیے کاغذ کو ڈالر کے ڈیزائن کی مخصوص انگریوڈ پلیٹ سے، یعنی ایک ایسی پلیٹ جس پر ڈالر کا ڈیزائن کندہ کیا جاتا ہے، گزارا جاتا ہے۔ چھپائی کی نگرانی پر مامور کاریگر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگر دوران چھپائی نوٹ خراب ہو جائیں یا کاغذ کو نقصان پہنچے تو انہیں اسی وقت تلف کر دیا جائے۔ انگریوڈ پلیٹ سے گزرنے کے بعد کاغذ کی ان شیٹوں کو جمع کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اب باری آتی ہے پڑتال کی۔ کاریگر خاص خوردبین کی مدد سے کاغذوں کی ان شیٹوں کو پرکھتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈالر نوٹوں کی کسی شیٹ پر کسی بھی طرح کا کوئی نقص یا خامی موجود نہ ہو۔ فرینکلن نول بیورو آف انگریونگ اینڈ پرنٹنگ کے ساتھ بطور تاریخ دان منسلک ہیں اور کہتے ہیں کہ بظاہر گزشتہ 1.5 صدی میں نوٹ کی چھپائی کے عمل میں زیادہ فرق نہیں آیا اور آج بھی کاریگر ڈالر کی چھپائی کا زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی سر انجام دیتے ہیں۔ Actually, it hasn't evolved that much. A lot of it is still done by hand. ابھی بھی ڈالر کے نوٹ کی چھپائی کے عمل میں زیادہ تر کام روایتی طور پر ہاتھ سے ہی کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ماضی میں استعمال ہونے والا طریقہ ہی ہے۔ 1860 سے جو چیز مختلف ہے وہ یہ کہ اس وقت ہر پلیٹ کو مکمل طور پر کندہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کندہ کر کے اسے پلیٹ پر لگا دیا جاتا تھا۔ سیکیورٹی فیچرز کا خیال کس حد تک رکھا جاتا ہے، اس کی ایک مثال اکتوبر 2013 میں $100 کا متعارف کردہ نوٹ ہے۔ Let me grab this $100 bill to show you some of the counterfeit deterrent features that we've added to it. میں آپ کو $100 کا یہ بل دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں گی کہ اس نوٹ میں ایک نیلے رنگ کی پٹی بنائی گئی ہے اور جب میں نوٹ کو اوپر نیچے کرتا ہوں تو اس پٹی میں موجود تصویریں بائیں سے دائیں اور جب یہ نوٹ بائیں سے دائیں ہلاتا ہوں تو یہ تصویریں اوپر نیچے جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ نوٹوں کی پڑتال کے بعد آخری مرحلہ امریکی ڈالر کی ان شیٹوں کو ترتیب سے لگا کر اور اکٹھے ایک جگہ جمع کر کے چھپائی کے آخری مرحلے کے لیے بھیجنے کا ہے۔ اس عمل میں نوٹوں کو باقاعدہ پرنٹ کر کے ان پر امریکی حکومت کی مہر ثبت کی جاتی ہے اور ان نوٹوں پر سیریل نمبر چھاپے جاتے ہیں۔ لیونارڈ اولیجر کہتے ہیں کہ پلاسٹک منی کے اس دور میں بھی کرنسی ڈالر کی چھپائی، سرکولیشن اور کاغذ کے ان نوٹوں کی مانگ میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے۔ I've been at the Bureau of Engraving and Printing for 26 years. When I started here, checks were going to replace currency. میں اس دفتر میں گزشتہ 26 برس سے ہوں اور جب یہاں آیا تھا تب سے یہ سننا شروع کیا کہ کریڈٹ کارڈ کرنسی نوٹس کا نیم البدل ہوں گے، مگر پچھلے 5 برسوں میں کرنسی کی طلب میں 7% سالانہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہاں واشنگٹن میں روزانہ 13 ملین نوٹ چھاپے جاتے ہیں اور سالانہ اوسطاً تقریباً $200 ارب کی کرنسی چھاپی جاتی ہے۔ $1 کا نوٹ تقریباً 6 برس تک جبکہ $100 کا نوٹ تقریباً 15 برس تک سرکولیشن میں رہتا ہے۔ In circulation around the world. ڈالر نوٹ اب مکمل طور پر چھپائی کے عمل سے گزر چکے ہیں، اب انہیں کٹائی کے مرحلے سے گزرنا ہے۔
یہ مخصوص مشین ڈالر نوٹوں کی شیٹوں کو ایک جتھے کی شکل میں مرحلہ وار کاٹتی چلی جاتی ہے، جبکہ ایک اور مشین امریکی ڈالر کی ان گڈیوں کو بند کر کے انہیں باقاعدہ نوٹوں کی گڈی کی شکل دے دیتی ہے۔ نوٹوں کی یہ تیار گڈیاں خودکار طریقے سے بڑے بڑے کالمز میں بھر دی جاتی ہیں، جہاں ان گڈیوں کو اکٹھا کر کے انہیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ بیورو آف انگریونگ اینڈ پرنٹنگ میں ڈالر کی چھپائی کی تاریخ سے متعلق ایک چھوٹا سا میوزیم امریکی ڈالر کی 1.5 صدی پرانی کہانی بیان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر اولین دور کے ڈالروں کے مختلف ڈیزائنز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امریکی ڈالر نے کیسے گزشتہ 1.5 صدی میں اپنی موجودہ شکل اختیار کی، اس تمام پروسیس کو بھی مختلف تاریخی حوالے دے کر تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ میوزیم میں ایک کاریگر پرانی مشین پر ڈالر چھاپنے کے پرانے طریقے کو بیان کرتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ یوں سیاحوں کو پتہ چلتا ہے کہ 1.5 صدی قبل نوٹ کیسے چھاپے جاتے تھے۔ اس میوزیم میں امریکی ڈالر کی مناسبت سے مختلف اشیاء بھی دستیاب ہیں، جنہیں خرید کر یادگار کے طور پر آپ اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔